الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے عبادت کے تعلق سے سمجھا کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو۔ اگر آدمی کا عقیدہ، اور عقیدہ سے مراد خاص کر توحید کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور توحید کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سمجھا تھا اس دن کہ توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے جو کام ہیں جسے افعال کہا جاتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کو منفرد اور اکیلا سمجھنا، اور ان چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ تو توحید اور عقیدہ صحیح کا ہونا عبادت کی قبولیت کے لیے اہم شرط ہے۔ اسی توحید اور عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے۔ اگر توحید نہ رہے، ایک اللہ کو نہ مانے آدمی، کوئی اللہ کو ایک ماننے والا نہ رہے، تو کیا فائدہ ہے اس زمین اور آسمان سے؟ یا اگر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت سارے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ اور بہت سارے معبود ہیں، تو ذرا عقل سے آدمی جو ہے سوچے کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ اور اللہ رہتا یا دو ہی رہتا تو یہ زمین و آسمان جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے۔ ان دونوں میں تو لڑائیاں ہمیشہ جاری رہتی۔ ابھی بارش کی کتنی سخت ضرورت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ آزما رہا ہے، بارش نہیں دے رہا ہے۔ اگر دوسرا اور اللہ جو ہے رہتا تو پہلے اللہ کی بات کو نہیں مانتا اور کہتا تم کہتے ہم بارش نہیں برسائیں گے اور ہم بارش برسائیں گے۔ دونوں میں جو ہے لڑائی ہوتی۔ اللہ نے جو ہے دن اور رات میں جو ہے گھنٹے کتنے بنائے ہیں؟ 24 گھنٹہ۔ دوسرا رہتا کہتا کیا ضرورت ہے 24 گھنٹے کی، 12 گھنٹہ کی دن اور رات ہم بنائیں گے۔ اللہ مستعان۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر زمینوں اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی، زمین و آسمان قائم نہیں رہتے۔ فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو عرش کا رب ہے، عرش جو زمین و آسمان سے بھی لمبا چوڑا ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش کا رب ہے۔ ان باتوں سے جو یہ مشرک لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، کہ مشرک لوگوں کا یہ گمان تھا اور عقیدہ تھا زمانہ جاہلیت میں بھی کہ جتنے بھی فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں۔ نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام کے لیے پیدا کیا، لیکن ان مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی جو ہے بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر تردید کی ہے کہ بھلا بتاؤ، ہمارے لیے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے بھی؟ تم جو ہے تمہارے پاس تم انسان ہو جبکہ میں ہی تم کو دیتا ہوں، تو تمہارے لیے بیٹے، اور ہماری طرف سے نسبت کرتے ہو
کہ جتنے بھی فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور آج بھی مشرکین ہیں تو اللہ کے تعلق سے کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور الوہیت کہ میری عظمت کیا ہے اور میں کس طرح معبود ہوں، میری کیوں عبادت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، اور اسی کی طرح اسی کی مثل زمین بھی، یعنی 7 طبق زمین بھی، کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمین۔ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین، اور ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں میں جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ان دونوں کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم سمجھ لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیر کر کے رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیر کر کے رکھ لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال نہیں دے سکتے ہیں، بالکل مثال نہیں دے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ کوئی آدمی جو ہے گھڑی بنایا ہوا ہے، گھڑی جو ہے ایک جو ہے شکل ہو گئی اور یہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بنانے والے کے نظر پہ یہ پارٹ پرزا، یہ پارٹ، وہ پارٹ، یہ فلاں چھوٹا سا نٹ کہاں پہ فٹ ہے، کیا ہے، ان کے جو ہے ذہن میں رہتا ہے، وہ جانتا ہے، کھولے بغیر جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کی کوئی وجود نہیں تھا اور اللہ نے جو پیدا کیا ہے، تو علم کے اعتبار سے ہر چیز کو احاطے میں رکھا اور گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی حرکت ہو رہا ہے، حرکت کوئی چیز کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا بھی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ چونٹی جو رات کے اندھیرے کالے پتھر پہ کالی چونٹی رینگتی ہے، اس کی کھڑکھڑاہٹ اور اس کی سنسناہٹ کی بھی آواز اللہ سنتا ہے، اور چونٹی کی فریاد کو بھی اللہ سنتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو تمام جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت ہی کے لیے، تو ایک اللہ کو ماننا، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے کام میں ماننا، یقین کرنا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی دعوت اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ایک دو ہی نہیں، بسا اوقات تو اس زمانے میں اسلام سے پہلے، یہ ہمارے مولانا صاحب موجود ہیں، جانتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی نبی اور رسول ہوتے تھے۔ اس علاقے میں الگ جو ہے کام کر رہے ہیں، اس علاقے میں الگ کام کر رہے ہیں، بلکہ باپ اور بیٹا بھی نبی ہوتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے جی؟ داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی، دونوں باپ بیٹے نبی، اور دونوں جو ہے دعوت کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اور حضرت اسحاق بھی نبی، اور اسماعیل بھی نبی، اور اسی وقت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی۔
تو कई नबी भेजते थे। इसका मतलब क्या है कि बड़ी गुमराही हो गई थी, उतनी गुमराही जो है लोग में हो गई थी और उतने गुमराह लोग हो गए थे कि अल्लाह ताला को एक वक्त में कई नबियों को और रसूलों को भेजने की ज़रूरत पड़ी। और लोग जो है इसी पैगाम को कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, इसी की लड़ाई जो है वो हमेशा से रही। जो लोग जो है उनकी बातों को समझा, ईमान लाया, वो मुसलमान रहे। जो लोग नहीं समझा, नहीं माना, वो काफिर रहे। और उस दौर में भी एक अल्लाह के मानने वालों को लोगों ने इसी ही सुकून से नहीं छोड़ा। अजीब व गरीब बात है, छोड़ देना चाहिए था। अब जिस तरीके से आजकल हम गुजर रहे हैं, हमें इसलिए परेशान लोग करते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का काम क्या है, अगरचे गुनाह और बहुत सारे करते हैं लेकिन मानता है एक ही अल्लाह को। इसी की चिढ़ है और इसी चिढ़ की वजह से हम सताए जाते हैं और कोई कसूर नहीं है। और अल्लाह ने इस चीज़ का जिक्र जो है कुरान मजीद के अंदर भी किया है कि उन जालिमों ने उस ज़माने में जो मुसलमानों को सताया, मुसलमानों को जलाया, मुसलमानों को काट करके फेंक दिया, उनका जो है कोई कसूर नहीं था। कसूर यही था कि उन्होंने अल्लाह को अपना रब और माबूद जो है मान लिया था। तो ये सिलसिला उसी ज़माने से है। तो बहरे कैफ अल्लाह ताला का करम है कि अपने फजल करम से लोगों को जो है अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत देने के लिए और अकीदा दुरुस्त करने के लिए नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया। अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर इस तरह फरमाया है, वइम मिन उम्मतिन इल्ला फला फिहा नज़ीर, कि जितने भी कौमें दुनिया के अंदर गुजरी हैं उनमें एक जो है डराने वाले को मैंने भेजा, यानी नबी को भेजा या रसूल को भेजा। जितनी भी कौम गुजरी है दुनिया के किसी भी कोने में। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम अरसलना रसूलना ततरा, कि एक रसूल के बाद दूसरे पैगंबर को हमने जो है भेजना शुरू किया है लगातार, सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। सिलसिला कब ख़त्म हो गया है नबी और रसूलों की बेसत का? कोई बताते हैं? बता कब? हाँ, हमारे नबी आखिरी नबी सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, नबियों के सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं, तमाम पैगंबरों से अफजल हैं। और आखिर में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, अब इसके बाद जो है जो तौहीद की दावत और जो ज़िम्मेदारी है ये नबी नहीं आएगा। ये ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखों में जो अच्छे आलिम हैं, जिन्हें सूझ बूझ है दीन और शरीयत का, वही इस काम को कर सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को सिखाते थे। सहाबा कराम को जब दावत व तबलीग के लिए भेजते थे तो हर कोई सहाबा जो है, हर कोई सहाबी ये अपनी जो है गठरी और कपड़े और ये लेकर के नहीं निकलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से चुनते थे कि कौन हाफिज कुरान है, कौन आलिम है और कौन हाफिज कुरान के साथ साथ इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह और उसूल का जो इल्म रखते हैं कि कुरान और हदीस से मसला का जो है इस्तेमाल कर सके और समझ सके। उन सहाबों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग के लिए भेजते थे। इसका मतलब है कि दावत तबलीग का काम जाहिलों के ऊपर नहीं है, वो समझ ही नहीं सकेगा। वो तो अपने में बेचारे जो है वो झंझट में रहते हैं कि वो खुद समझता ही नहीं तो दूसरों को क्या समझाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि आदमी इल्म दीन हासिल करे और ख़ासकर तौहीद और अक़ीदे का इल्म, तौहीद और अक़ीदे का इल्म। तो बहरे कह नबियों के सिलसिला का खात्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पर हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने मबूस फरमाया तो आपके ऊपर एक किताब नाजिल की गई। उस किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने आसमानी कई किताब नाजिल फरमाए, जिनमें सबसे आखिर में कुरान मजीद है। और इससे पहले जो किताबें थी उसमें रद्दो बदल और हेर फेर लोगों ने कर दिया। जैसे तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था। इंजील जिसे लोग आज बाइबल कहते हैं ईसाई लोग, ईसा अलैहिस्सलाम को। और ज़बूर हज़रत दाऊद को। और इसी तरीके से ये तौरात के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़ा दिया था, सुहफ़ इब्राहिम व मूसा,
کہ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیا تھا کتابی شکل میں، تو بہرے کہ یہ تمام صحیفے اور تمام کتابوں کو لوگوں نے ہیر پھیر کر دیا، رد و بدل کر دیا۔ تو جو موجودہ ابھی ان میں سے جو کتابیں ہیں ہم ایمان اور یقین نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے بدل ڈالا ہے، لیکن اجمالی طور پہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے اوپر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائے، جن میں سے 4 اہم ہیں، یہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ دین اور یہ دعوت توحید کا جو سلسلہ تھا، دین مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت جو تھی وہ مکمل کر دی، اور دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، راضی ہو گیا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بڑے پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے نبی اور رسول ہم سنتے ہیں، نبی اور رسول، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ بار بار ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا، اس کا مطلب نبی الگ اور رسول الگ۔ یہ دونوں جو ہے عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے۔ نبی جو ہے نبا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، خبر دینا۔ خبر کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام۔ نبی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک اور پیغمبر ہے بیچ میں، اسے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ فرشتے میں حضرت جبرائیل ہی وہ فرشتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، اللہ اور نبی کے درمیان جو پیغمبری کا کام کرتے تھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور وہ بات جو ہے نبی یا رسول تک پہنچاتے تھے، وہ حضرت جبریل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کسی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس بھی جبریل آیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا، پاکستان کا تھا، اس کی زبان پنجابی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس پنجابی میں اور اردو میں جو ہے اپنا پیغام بھیجتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس نے بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور ان کے بھی ماننے والے لوگ ہیں۔ ہر جو ہے سڑی اور گلی چیز کو جس طرح لوگ سڑک سے اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی بھی کوئی بات کر دے اور جہالت کی بنیاد پہ یا پیسہ کے لالچ پہ لوگ مان لیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بہرکیف میں کہہ رہا تھا کہ کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ تو عام طور پہ جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کچھ یہ کہا ہے فرق کے طور پہ کہ نبی اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیا، حکم دیا، نبی بنا دیا، لیکن کتاب اور شریعت جو ہے نہیں دیا کہ اس کتاب اور شریعت کی طرف جو ہے لوگوں کو بلاتا۔ اور رسول اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا پیغام بھیجا اور کتاب بھی دی، اور وہ رسول جو ہے اس شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں ہیں۔ یہ جو ہے توریت کے اندر جو باتیں ہیں اس کی تائید اور تصدیق کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور مزید ان کی کچھ اور شریعت تھی۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی تمہارے گال پہ ایک تھپڑ کس کے مار دے تو تم اسے دوسرا گال جو ہے دے دو کہ مجھے بھی ایک تھپڑ اور لگا دو، یعنی مار کا بدلہ کوئی نہیں، مارو۔ اور کوئی اگر دانت توڑ دے تو گویا کہ اور دانت توڑو میرا، یہ شریعت ہے ان کی۔ لیکن ہماری شریعت ایسی نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون اور سزا ہے، قرآن کے اندر ہے نا۔ تو بہرکیف یہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، خاص طور سے لوگوں کو اپنی توحید
की तरफ दावत देने के लिए। अल्लाह ताला